السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے سے متعلق گزشتہ روز جو دو معزز ججز صاحبان نے اختلافی نوٹ جاری کیا تھا، اس میں سے 16 نکات نکلے ہیں۔ اختلافی نوٹ میں سے وہ 16 نکات کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان پر تبصرہ بھی کریں گے، تجزیہ بھی، جائزہ بھی لیں گے ان کا۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب جی، 16 نکات جو نکلے ہیں، ان میں سے اختلافی نوٹ میں سے اس فیصلے کا جو ہائی لائٹس ہیں 16، جی اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نکات بتاتا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا نکتہ ہے کہ جی پی ٹی آئی نہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئی، نہ الیکشن کمیشن کے سامنے، نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، تو ریلیف کیسے مل گیا؟ ہاں، بیسیکلی ادا یہ جو 16 نکات ہیں نا سپریم کورٹ کے فیصلے میں، یہ 16 نکات ایک قسم کی آپ یہ کہیں کہ چارج شیٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان دو معزز ججز جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان نے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان 16 نکات کے ذریعے واضح کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کا فیصلہ غیر آئینی ہے، کہاں پہ آئین سسپینڈ کیا۔ اب جو پہلا نکتہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ تو حقیقت ہے، یہاں پہ عوامی تاثر بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ گیا تھا ان کے پاس ساجد، انہوں نے انصاف دے دیا ماجد کو، ٹھیک ہے۔ اب ظلم یہ ہوا ہے، ستم یہ ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ سپریم کورٹ میں فریق تھی، نہ پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں نہ فریق الیکشن کمیشن نہ الیکشن کمیشن میں، یعنی کہ اوورآل پی ٹی آئی فریق مقدمہ ہی نہیں تھی۔ تو یہ کس طریقے سے اس کو یہ کمال کیا ہے، مخصوص یہ ہمارے جج ہی کر سکتے ہیں بھائی، یہ پوری دنیا میں کوئی ایسا جج کوئی جج نہیں کر سکتا، یہ عمران دار جج ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بس عمران دار جج کر سکتے ہیں، یا پھر اب نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا چیز تھی کہ جس سے مجبور ہو کے دوسرا نکتہ ہے طیب کہ 80 آزاد جو منتخب امیدواران تھے، رکن ارکان قومی اسمبلی 80، 39 اور 41 والا، ہاں، وہ جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تو اس کو تو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا۔ ہاں بالکل، اب بس چیلنج کسی نے نہیں کیا تھا، ان کے پاس چیزیں ہی نہیں تھیں۔ ہاں، مطلب صاحب ذرا کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے، کوئی پٹیشن ہوتی ہے، کوئی درخواست ہوتی ہے، کوئی استدعا ہوتی ہے، کوئی فریق ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا اور ایسا ریلیف دیا ہے تحریک انصاف کو، خود تحریک انصاف بھی پریشان ہو گئی، اب نے تو بھاگا نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے اپنے ان 80 اراکین کو، یہ تو نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی سے ہی تعلق تھا، ان چونکہ آزاد تھے، ان کو انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل کرا، اور سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے پارلیمان میں ایز اپنی پراکسی استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے پراکسی کو ہٹا کے پی ٹی آئی کو بطور پارلیمانی پارٹی بنا۔ اس میں ایک نکتے کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے، جی، میں نے پڑھے تھے، شاید ہو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نکتہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہے تو، اگر ہے تو ٹھیک، کہ معزز جج صاحبان بار بار وکلاء سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں، تو پی ٹی آئی کے وکلاء بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ جو خاتون تھی پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی، کیا نام ہے اس کے وکیل تھے، سلمان اکرم راجہ، انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی، یہ حکم نامے میں لکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی تو مانگ ہی نہیں رہی تھی یہ نشستیں ہمیں دیں، تو وہ انہوں نے اور وکلاء کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی، تو بہرحال انہوں نے تو کمال، تو یہ وکلاء کے پیسے جو ہیں بات سنے پی ٹی آئی نے جو لگائے ہوں گے تو یہ ججز کو نہیں دینے چاہیے تھے، کیونکہ کیس تو ججز نے لڑا بھائی، ججز نے کیس لڑا بھی ہے، ججز نے تو بس جج تو کمال، یہ فیس تو ججز کو دینی چاہیے، وکلاء کو تو نہیں دینی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو۔ بس کیا پتا بابا، انہوں نے اپنی محبت میں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ کر دیا ہو، ہمیں کیا پتا لینے دینے والی۔ اچھا، تیسرا نکتہ ہے طیب کہ مذکورہ 29 اور 41 افراد جو اکثریت کے مختصر فیصلے میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نہ تو اس عدالت کے سامنے آئے اور نہ ہی انہیں سنا گیا۔ یہ 80 جو لوگ تھے ایم این ایز، اکثریت کا مختصر حکم ان کے حقوق یا خوش قسمتی کے بارے میں ان کی رضامندی
یا انہیں سنے بغیر فیصلہ کرتا ہے، ان کا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا کسی کی درخواست کے بغیر ختم کر دیا گیا، نہ اس عدالت کے سامنے اور نہ ہی ہائی کورٹ کے سامنے۔ یعنی وہ رضامندی سے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے، ان کو سنی اتحاد کونسل سے نکال کے پی ٹی آئی میں شامل کر دیا ان کے پوچھے بغیر۔ بس ادا یہ بس کمال کاریگری ہے یہ جو فیصلہ ہے نا یار میں سلام کرتا ہوں ان ججز کو، 8 ہی ججز کو، اللہ کی قسم طیب، یہ ناحق اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یار، ہنسی آ رہی ہے، رونا آ رہا ہے۔ بس دیکھیں اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے حق میں یا اس کے مخالف، آپ کو قانونی طور پہ اس کو سننا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کی رائے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے، ان کو نوٹس بھی نہیں دیا، ان کو سنا نہیں ہے، اور ان کو سننے بغیر ان کا فیصلہ کر دیا ہے، جو کہ ایک غیر عینی فیصلہ ہے۔ مطلب اس فیصلے کے تو گنجائش ہی نہیں بنتی آئین اور قانون میں اس کو کہیں کسی بھی طور پہ جسٹیفائی کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہی یہ ججز جو ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چارج شیٹ ہے ان خدا یہ آئین بھی قسم سے رو رہا ہوگا کہ یار میرے ساتھ کیا حشر نشر کر رہے ہیں بس منصف۔ آئین کیا سر، یہاں پہ تو پوری قوم رو رہی ہے، عوام رو رہی ہے، اور ان کو غرض نہیں ہے، بس انہوں نے جس کوئی سہولت کاری۔ اچھا چوتھا نقطہ ہے طیب کہ نہ صرف سنی اتحاد کونسل کی دائر کردہ اپیلوں کو اکثریت کے حکم سے خارج کر دیا گیا، اور سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریلیف بھی نہیں دیا گیا، بلکہ آزاد اراکین جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے انہیں بھی سنی اتحاد کونسل سے نکال دیا ہے، اور وہ بھی مذکورہ 39 اور 41 افراد کو سنے بغیر۔ ادا یہ بس اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بات یہ ہے کہ ریلیف تو لینے گئی تھی سنی اتحاد کونسل ان کے پاس، ٹھیک ہے، کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف انہوں نے یہ اپیل دائر کی تھی، اور افسوس یہ ہوا کہ اس کو جو کچھ ریلیف جو اس فیصلے سے پہلے جو کچھ اس کو مل بھی چکا تھا وہ بھی انہوں نے اسے کھینچ لیا، سنا بھی نہیں ہے۔ اور ان 39-40 افراد جو اس کے پلڑے میں پڑ رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے، ان کو بھی بغیر سنے انہوں نے جو ہے نا وہ سنی اتحاد کونسل کا تو انہوں نے وجود ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو درخواست بیچاری اس نے ڈالی تھی، ریلیف لینے گئی تھی، ریلیف انہوں نے اس سے اٹھا کے تو اپنی پارٹی کو دے۔ اچھا 5واں نقطہ ہے، یہاں تک کہ آئین کی دفعہ 51 اور 106 اور 63 معطل نہ کی جائیں اور ان کی جگہ نئے مضامین شامل نہ کیے جائیں جو اکثریت کے حکم کے ذریعے دیے گئے ریلیف کے مطابق ہوں، پی ٹی آئی کو دیے گئے ریلیف کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ان کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ ریلیف آئین کے آرٹیکل 51، آئین کے آرٹیکل 106، آئین کے آرٹیکل 63 کو معطل کر کے، یہ تو معطل ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر بھی ریلیف نہیں بنتا، معطل کر دیا پھر بھی ریلیف نہیں بنتا، پھر بھی آپ کو نئی ان کے مد مقابل نئی شکیں ڈال کے پھر آپ کو ریلیف دینا جو آئین میں ہے ہی نہیں، جو آئین میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو معطل ہوئی، کسی کو اس سے وہ نہیں ہے، معطل کر کے اب نئی شکیں کون سی انہوں نے شامل کی ہیں کہ وہ ہوائی ہے، وہ ہوائی ہیں، اطہر من اللہ کی شکیں ہیں، منصور علی شاہ کے دماغ میں کوئی شکیں ہیں، جسٹس منیب اختر کے دماغ میں کوئی شکیں ہیں، وہ گولڈ سمتھ کی گولڈ سمتھ کے آئین سے انہوں نے وہ شکیں مستعار لے لی، یا طریقہ انصاف یا عمران خان کے دماغ میں جو کھچڑی بن رہی تھی تو وہ کچھ ایسی شکیں انہوں نے ڈال کے ریلیف دیا ہے، جو چیز ہے ہی نہیں، جو چیز آئین میں ہے وہ تو انہوں نے معطل کیا، اور اس کے برخلاف نئی اپنے طور پہ کوئی شکیں شامل کی جس کا انہوں نے مختصر فیصلے میں ذکر نہیں کیا۔ آپ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ ہے ان 8 ججز کو میرا تو سلام ہے جو حشر نشر کیا ہے آئین کا، قتل ہوا ہے سر آئین۔ اچھا 6واں ہے نقطہ کہ جی آئین کی دفعہ 175 کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بالکل، آئین کی ایک دفعہ یہی ہے نا کہ جب انہوں نے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 51، آئین کے آرٹیکل 106، آئین کے آرٹیکل 63 کو معطل کیا گیا، تو پھر آئین کی دفعہ 175۔ اچھا آئین کی 7واں ہے، آئین کی دفعہ 185 کے تحت دائرہ کار کی آئینی حدود کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہاں ادا یہ جو آئین کا آرٹیکل 185 ہے یہ بیسیکلی اپیل کا جورسڈکشن ہوتی ہے، اپیل کا در اختیار ہوتا ہے، اور یہ میٹر تھا اپیل کا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ان کے پاس اپیل آئی تھی، تو اپیل کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، ایک سماعت ہوتا ہے، اختیار سماعت،
اس اختیار سماعت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور اس اپیل کے اندر یعنی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فریق نہیں ہے اس کو انہوں نے ریلیف دے دیا اور چیزیں ایسی کر دیں سنے بغیر پارٹیوں کو، اور جو ریلیف لینے گیا تھا اس سے انہوں نے ریلیف ہی کھینچ لیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے 185 جو ہے اپیل کا دائرہ اختیار اس کی تو مطلب ہے دھجیاں ہی اڑا دی ہیں. اب انہوں نے کون سا دائرہ اختیار استعمال کیا ہے وہ ابھی تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، ان ججز کو جنہوں نے نوٹ لکھا ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، خود طریقے انصاف کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہمیں اتنا بڑا انہوں نے ریلیف دے دیا، یہ کس دائرہ اختیار کے تحت دیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز بنتی ہے جس کو جسٹس منصور علی شاہ اپنے بار بار ریمارکس میں کہہ رہے تھے، جی ہمارے پاس کمپلیٹ جسٹس ہے. اب کمپلیٹ جسٹس کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 187، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ ازیوم کر لیتے ہیں چونکہ انہوں نے ابھی ججمنٹ نہیں دی. کمپلیٹ جسٹس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل انصاف، جو ہمارے دماغ میں ہم وہ کر دیں، جائے بھاڑ میں آئین اور جائے قانون، بات یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب کمپلیٹ جسٹس کا بھی ایک میکانزم ہے. کمپلیٹ جسٹس میں آرٹیکل 187 ان کو اختیار تو دیتا ہے لیکن اس اختیار کو یہ اپنے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر یہ چونکہ ان کا دائرہ اختیار تھا 185 کا اپیل کا، تو یہ اپیل کے دائرہ اختیار سے باہر نکلے ہیں. اور 187 اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے تو وہ پھر کس سمت میں کیا ہے؟ وہ پھر 187 کو اپلائی کرنے کے لیے ان کو سپریم کورٹ کے 184(3) کے دائرہ اختیار میں از خود نوٹس کے دائرہ کار میں جانا پڑے گا. اور از خود نوٹس کا دائرہ اختیار سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں طے شد ہو چکا ہے کہ بھائی وہ کوئی بھی جج اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، وہ ججز کمیٹی ہوگی، وہ طے کرے گی کہ اس معاملے پہ 184(3) کا دائرہ اختیار اپلائی کرنا یا نہیں اپلائی کرنا. تو یوں انہوں نے 185 کو تو نظر انداز کیا اور اس ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی. آئین کو تو انہوں نے معطل کیا ہی کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کی. اچھا 8واں ہے نقطہ جی کہ فریقین کے حوالے سے تمام مادی اور طریقہ کار کے قوانین کو نظر انداز کیا گیا. ہاں جو پارٹی ہوتی ہے، جو فریق بنتا ہے، اس کے حوالے سے ایک طریقہ کار موجود ہے، وہ کیسے پارٹی بنتی ہے، کس کو ریلیف ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا. جو صاف ظاہر فریق کے مقدمہ ہوتے ہیں انہی کو ریلیف، ان میں سے ایک کے خلاف فیصلہ جاتا ہے، ایک کے حق میں آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مروجہ طریقہ کار ہیں سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے جو قاعدے قوانین ہیں ان سب کو انہوں نے لتاڑ دیا ہے. ایسا یہ 9واں بہت امپارٹنٹ ہے جی. وہ نقطہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو دیا گیا ریلیف خود ساختہ ہے اور اکثریت نے اس ریلیف کو تخلیق کیا کیونکہ ان کارروائیوں میں کسی نے اس ریلیف کا دعویٰ ہی نہیں کیا. بالکل یہ بات بالکل یہ جج جو لکھ رہے ہیں وہ حق بجانب ہے، کیونکہ جو ریلیف یعنی کہ جو سماعتیں ہوئیں، کاروائیاں جو ہوئیں، جو سماعتیں ہوتی رہیں، اس میں تو پی ٹی آئی ان کے پاس ریلیف لینے کے لیے گئی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا. تو اٹ مین کہ پی ٹی آئی کو ریلیف جو ہے انہوں نے اپنے طور پہ خود ساختہ کر کے اکثریتی فیصلے میں انہوں نے اس کو ریلیف دے دیا. ٹھیک ہے، مطلب ایک چیز فریق مقدمہ نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے ریلیف دے سکتے ہو؟ تو اسی وجہ سے یہ جج جو ہیں وہ حق بجانب ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ خود ساختہ ہے اور اسے کہیں پہ آئین سے ماورا ہو کے تخلیق کر کے وہ دیا گیا ہے. اچھا جی 10واں ہے کہ صرف یہ نہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو اس کا دعویٰ کردہ ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ جو بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں انہیں بھی نکال دیا گیا اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی باقی مدت کے لیے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلیوں سے فارغ کر دیا. یہ تو ظلم ہوا ہے نا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یار، یہ تو بڑا کمال اس بیچاری سنی اتحاد کونسل کی کہیں نہ کہیں پیری صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. ہاں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلی میں بھی ان کی ایک نمائندگی ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کو بالکل ہی یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو دین کر کے اس کی اسمبلی سے وجود ہی ختم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے. یعنی کہ یہ جب تک یہ ٹینیور ہے اس ٹینیور میں نہ وہ صوبائی اسمبلی میں نظر آئے گی نہ قومی اسمبلی. ناحق کیا ہے ان کے ساتھ. ریلیف لینے گئی تھی. اب مزہ آ گیا سنی اتحاد کونسل کو ریلیف لینے کا. صاحب حامد رضا سے پوچھنا چاہیے سر مزہ آیا؟ اب ہاں نہ جاتے آپ. مزہ آیا؟ ہاں صحیح بات. اچھا 11واں نقطہ ہے 6/5/2024. ہاں
یعنی 6 مئی 2024 کے مخصوص تاریخ کے لیے خصوصی نشستوں کے لیے واپس شدہ امیدواروں کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تاہم اس تاریخ سے قبل ان کے نوٹیفیکیشن اور اقدامات کو درست قرار دیا گیا ہے۔ یہ ناقابل فہم ہے کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آئین کی کسی بھی بنیاد کے بغیر ہے۔ صاحب ذرا تھا بات یہی ہے کہ جب آئین ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تو انہوں نے کون سی کانسٹیٹیوشنل بیس دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 6 مئی کو جو کچھ اس سے پہلے ہوا وہ تو جائز ہے، اس میں ووٹنگ بھی ہو گئی، چیزیں بھی ہو گئی، وزیر اعظم بھی منتخب ہو گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے، بس یہ غلط ہے۔ اچھا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اب غلط ہو گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تو انتہا کی، ابھی آگے پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ 12واں نقطہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ عملی طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ مذکورہ 80 افراد آئین کی دفعہ 62(1)F کے مطابق سچے اور امانت دار نہیں ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے۔ اصل چیز اب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ طے ہو رہا ہے، اس اکثریتی فیصلے سے، کہ وہ جو 80 اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے سنی اطاعت کونسل میں شامل کی، ان کو انہوں نے واپس پی ٹی آئی کو دے دیا، تو اٹ مین کہ وہ ان کے پہلے والے جو بیان حلفی، جو ایفیڈیوٹ، وہ سب کچھ پھر جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تو اس کے مطابق اب یہی جج کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ان کو بے ایمان قرار دے دیا، صادق و امین نہیں ہے۔ اب چاہیے دیکھیں، اب بال تو آ گئی ہے پارلیمنٹ کے پاس، اب ان کے خلاف درخواست جانی چاہیے کہ یہ صادق و امین نہیں ہے۔ اب پارلیمنٹ میں سپیکر قومی اسمبلی کے پاس اپلیکیشن جانا چاہیے کہ یہ جو 80 اراکین قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے ابھی پی ٹی آئی کو ریسنٹلی اب یہ ہوئے شامل ہوئے ہیں، ان کو نااہل کیا جائے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہہ رہا ہے کہ یہ صادق و امین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صادق و امین نہیں ہے تو آپ نائل کر دیتے ہو، گیلانی کو آپ نے نائل کر دیا، تو اب ان کو کیوں نائل نہیں ہوں گے؟ یہ بھی نائل ہوں گے اور ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے۔ ان کے اوپر تلوار آ گئی ہے، یہ سپریم کورٹ نے لٹکا دیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا 13واں نقطہ ہے کہ دیگر جماعتوں کے مخصوص نشستوں کے لیے واپس شدہ امیدواروں جن کی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی تھی کو نوٹس جاری نہیں کیے گئے اور نہ ہی سننے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ادا یہ زیادتی ہے، انصاف کے تقاضوں کے منافی اقدام ہے، فیصلہ ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو ملی، جو جے یو آئی فے کو ملی، جو پی ایم ایل این کو ملی، جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز، پارلیمنٹ پارٹیز ان کو بھی نہیں سنا گیا، جو تقسیم ہوئی تھی، جن سے واپس لی گئی، اچھا انہوں نے حلف اٹھا لیے تھے، وہ سارا کچھ تھا، ان کو سنا نہیں کیا۔ ان کو سننا تو چاہیے تھا۔ انصاف تو یہی ہے، آپ ان کے حق میں فیصلہ نہ کرتے، سنتے تو صحیح، فارمیلٹی تو پوری کرتے۔ سپریم کورٹ کے طے صدام حسین کو پھانسی دی امریکہ نے تو بھی سنا تو نہیں، اس کو دفاع کے لیے وکیل دیا تھا نا، سب کچھ ہوتا ہے، خود اب فارملٹی ہوتی ہے نا، دفاع ہی نہیں دیا نا، اس کو تو پھانسی دینی تھی ویسے ہی، لیکن دفاع کے لیے ایک فارملٹی ہوتی ہے، قانونی تقاضے پورے کیے، یہ بھی نہیں کیے۔ اچھا ضمیمہ فہرست بی میں ذکر کردہ 41 امیدواروں کو کسی بھی دوسرے سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہاں، صرف اختیار نہیں دیا گیا، 41 کو صرف اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں پہ بھی الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، آئین کی بھی خلاف ورزی کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اختیار ہوتا ہے 3 دن کے اندر، 3 دن کے اندر، اور وہ بھی الیکشن کے فوری نوٹیفیکیشن جو ہی کامیابی کا ہوتا ہے نا، اس کے within 3 days you have to join کہ آپ نے کس پارٹی میں شامل ہونا ہے یا آزاد رہنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ گھڑی ریورس کر دی، ٹھیک ہے کہ بھائی اب الیکشن جس دن ہوا ہے اس دن سے آپ سمجھ 15 دن شروع ہوتے ہیں، اچھا پھر 15 دن دے دیے جس کی کہیں گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئین سے ماورا یہ وہ چیزیں اب ان کا اپنا آئین ہے۔ اچھا 15واں اس کے بعد آخری ہے، مسئلہ صرف عام انتخابات کے بعد خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے تناسبی نمائندگی کے نظام پر مبنی تھا، جو آئین کی دفعات 51 اور 106 کے تحت سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرست سے متعلق ہے۔ اکثریت کا مختصر حکم عملاً قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں ایک نئی پارلیمانی پارٹی تخلیق کرتا ہے
اور چونکہ یہ پیشگی انتخابی عمل سے متعلق ہے، یہ واضح اور قطعی طور پر اس عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ عام انتخابات کے عمل میں تمام واقعات مقررہ شیڈول اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ انہیں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ تھا جو ہم پہلی بات کر رہے تھے کہ گھڑیاں ریورس نہیں ہو سکتی۔ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جو وقت گزر جائے وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ اور انہوں نے 15 دن دے کے ججز کے پاس ایک ایسی کوئی طاقت تو آ گئی ہے، تلسماتی طاقت ہے، شکتی ہے، گولڈ سمتھ کی طاقت ہے، کس کی طاقت ہے کہ ایسا تو انہوں نے کیا ہے کہ جو الیکشن سے قبل کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ انٹرفیرنس جا کے یہ اس کا بشرا بی بی والے وہ جنات کا اور اس کا عملیات کا تو کوئی چکر نہیں ہے۔ صاحب ذرا ہو سکتا ہے بھائی جو آئین کو وہ سنائے وہ بڑا اثر کرتی ہے۔ جو ڈارک فورسز ہوتی ہیں نا، وہ جب آپ ان کے زیر اثر آتے ہو نا، پھر وہ آپ آئین سے آپ ان ساری چیزوں نہیں، حقیقت ہے ان چیزوں سے آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ جو اپنے آئین سے باہر نکل رہے ہیں، اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل رہے ہیں، جو اپنے حلف سے باہر نکل رہے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ تو ایسی مجبوری ہے۔ اور یہ منصور علی شاہ جیسے سید بھی اب اس چکر میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ معاف کرے۔ 16 اور آخری نقطہ طیب، پشاور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ اکثریت کے حکم مختصر حکم کے ذریعے اس حد تک منسوخ کر دیا گیا ہے کہ یہ اکثریت کے مختصر حکم سے متصادم ہے یا ہو سکتا ہے، یہ ناقابل فہم ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے حق میں اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے تخلیق کردہ حقوق میں سے کوئی بھی ہائی کورٹ کے سامنے مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی اس پر فیصلے کیے گئے تھے۔ ہائی کورٹ نے صرف سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے دعوے کو مسترد کیا تھا جو ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ اختتاماً یہ واضح ہے کہ اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے تخلیق شدہ فوقیت اس عدالت یا آئین کے تحت دائرے اختیار میں نہیں آتی۔ ہاں ادا اس میں جو 16واں پوائنٹ ہے اس میں واضح طور پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ تھا اس میں کسی کے حقوق کا میٹر نہیں تھا، پی ٹی آئی اس میں فریق نہیں تھی، مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا معاملہ نہیں تھا، اس میں یہ بھی معاملہ نہیں تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کا اس کا کلیم ہے، پی ٹی آئی اس میں دعوے دار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس میں صرف سنی اتحاد کونسل کا دعویٰ تھا اور سنی اتحاد کونسل کو دے کے انہوں نے مطلب سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا کلیم نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو وہ تو انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا، لیکن ان کے پاس فیصلہ وہی چیلنج ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ کا، ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی نفی کی، اس کو منسوخ کیا اور پھر ناقابل فہم مطلب ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہو کے انہوں نے جہاں پہ شعور، سمجھ، سوچ، آئین ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آگے انہوں نے گئے خیالی انصاف دیکھو جو گھڑیاں ریورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن سے قبل کے معاملات میں چلے گئے جو کہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، تو ان پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ ریلیف دیا ہے اور پھر معاملہ اب یہ جو ہے کہ آخری کہ اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے یہ جو انہوں نے ریلیف دیا ہے تحریک انصاف کو، یہ ریلیف آپ کے سامنے واضح ہو گیا، آئین میں نہیں ہے، قانون میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تخلیق کیا گیا ایک شاعر کی غزل، یہ ہوائی فائرنگ کی ہے، اچھا شاعر ہوائی فائرنگ کہہ سکتے ہیں نا، ہاں ہوائی انصاف، ایک مصور کی تخلیق، شاعر کی غزل، واہ، ٹھیک ہے نا، یہ وہ شاعری ہے، ہوائی ہے، ٹھیک ہے نا، تخیلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تخیلاتی انصاف، ہاں یہ تخلیق کر دیا گیا ایک ججز کہہ رہے ہیں، ہاں ایک ہوا کے اندر، ٹھیک ہے، یا جو بھی ان کے پاس، اب وہ بیس انہوں نے بھی نہیں بتائی کہ کس بیس کے وجہ سے ہم نے یہ چیز تخلیق کر رہی ہیں، آئین کے کون سی روح سے، کون سی شرح سے، جبکہ جو لینڈ آف لا ہے اس کو تو یہ معطل کر مزہ تب آئے گا جب یہ تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، اس میں مزہ آئے گا، اس میں کیا مزہ آئے گا، اب ان کے پاس رائے کچھ نہیں ہے، یہ کیا تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، بات یہ ہے کہ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ان دو ججز نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نا یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، ایک نہیں 2 دفعہ 29 صفحات کے فیصلے میں کہا ہوا ہے،
پاکستان کا کوئی بھی آئینی ادارہ اس فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اچھا، جس چیز کا وجود نہیں ہے، جو آئین کے، جس کو آئین جسٹیفائی نہیں کر رہا، جس کو قانون جسٹیفائی نہیں کر رہا، آپ اور میں پھر کیوں مانے؟ صحیح بات ہے، یا الیکشن کمیشن کیوں مانے؟ ایسا ہی اس وجہ سے کوئی اس کو نہیں مان سکتا، اور یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اور ویسے بھی قابل عمل نہیں تھا، تو اسی وجہ سے پارلیمان نے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ تشریح کر رہی ہے، اس کو وضاحت کر رہی ہے اس پورے یہ تو 80 ممبران کے خلاف تو اسپیکر کے پاس درخواست جانی چاہیے، یہ تو میں ہی کرا دیتا ہوں۔ آپ کرائیں بابا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ میں کسی نہ کسی ایم این اے کو کہتا ہوں کہ درخواست دے دے۔ چلے، بہت شکریہ طیب۔ ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔